کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا، بزرگ نے یہ ہوا، فلانا ہوا. وہ کرامت کا جو باب ہے نا، وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر. ساری ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے. اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے. پھر اشراق پڑھے. اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام ویل ہی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی. خوب التي خالفت سبيل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم. وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسرها بغير ما دلت عليه. ورسل الله أيها المؤمنون ابتدأوا دعوتهم بتوحيد العبادة، فقالوا لقومهم أول ما قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة، بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد جماعة لا تحذر من الشرك بل تنهى وتزجر عن ذلك، وتدع الناس ما هم عليه من خرافاتهم وبدعهم وتعلقهم بالقبور والأضرحة. والدعوة إلى الله في الإسلام دعوة على علم وبصيرة. وأفراد هذه الجماعة ليسوا كذلك، فإنهم يجهلون أصل الدين ويهملون أساس الملة، يؤسسون للخروج في سبيل الله لدعوة غير مستقيمة وبشباب غير مؤهلين. جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، كالتعبد لله بالخروج 3 أيام من كل شهر و40 يوما من كل عام و4 أشهر في العمر. وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان.